اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، مسلمان ایک جماعت تھے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ سورہ مائدہ آیت 48 میں فرمایا اللہ چاہتا تو تمہیں ایک جماعت رکھ سکتا تھا، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مسلمان ایک تھے، آپ نے 23 برسہ پیغمبرانہ زندگی گزاری، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، امت ایک تھی۔ خلفائے راشدین چاروں کا زمانہ امت ایک تھی، صحابہ کرام کا 100 برس کا زمانہ امت ایک تھی، بلکہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ پہلے 200 سال تک امت ایک تھی، کوئی دھڑے بندی، کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی جماعتیں اور کوئی یہ ہماری پارٹیز نہیں تھی۔ اور دوسری اور تیسری صدی جیسا کہ معروف ہے، خود ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں کی دوسری اور تیسری صدی ہے، ان کی زندگی میں امت ایک تھی۔ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی زندگی میں کوئی اختلافات تھے۔ خود ائمہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 400 سال پہلے امت ایک رہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ امت میں ان دڑے بندیوں نے، جماعتوں نے، فرقوں نے دخل اندازی شروع کر دی، اور پھر عجیب انداز ہمارے مسلمانوں نے اختیار کیا۔ جو 400 برس تک مسلمان قرآن کریم اور حدیث رسول پر عمل کرتے رہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ غیر ہدا پر تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ 400 سال تک یہ ہمارے جو آج بڑے بڑے مذہبی فرقے بنے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، پہلے 400 برس تک یہ نام نہیں ملتے، اس کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے۔ اور اگر ہم پوری ذمہ داری سے ان ائمہ کرام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ فرقے آج بھی ختم ہو سکتے ہیں، آج بھی وحدت امت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں شاید وہ باتیں منظور نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخی اعتبار سے چاروں اماموں میں سے پہلے امام آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اقوال میں، اپنے ارشادات میں فرمایا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب بھی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، سمجھ لو کہ وہی حدیث میرا مذہب ہے، وہی میرا فتویٰ ہے، وہی میرا قول ہے۔ اور امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم ہی ہے، اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام صاحب کے بعد بھی، امام صاحب کے وفات پا جانے کے بعد بھی کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہی حدیث امام صاحب کا اپنا مسلک ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ کر، یہ ارشاد فرما کر بری ہو گئے۔ اب ذمہ داری ہے میری، ذمہ داری ہے آپ کی، ذمہ داری ہے ان کی جو اپنے آپ کو حنفی کہلوانے پر فخر کرتے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے۔ اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بلکہ امام شافعی کے اقوال انہی معنوں میں، انہی مفہوم میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل کے، چاروں اماموں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب بھی صحیح حدیث آ جائے اسے قبول کر لو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صحیح حدیث آ جائے، میرا قول اس حدیث سے ٹکرائے، اضربوا قولی بارض الحائط، میرے قول کو دیوار پر مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو۔ اب وہ بری ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جماعتوں کو، دھڑے بندیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر فہم میں، جیسا کہ عموماً فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بات کو سمجھنے میں، فہم میں اختلاف آیا، لہذا جماعتیں الگ الگ ہو گئیں، اس فہم کو کیا اکٹھے نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اپنی غلطیاں نکال لی جائیں، انشاءاللہ العزیز امت کی وحدت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے۔
اور اس امت کو وحدت کے ہار میں پرونے کا صرف یہی ایک نسخہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی ذاتی آراء، اپنے ذاتی فتووں، اپنی ذاتی فقہوں کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لے۔ آج ہی ہم اگر یہ کام شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ ایک ایک کر کے سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے درمیان سے اختلافات اٹھتے جائیں گے، مسائل پر اجتماع ہوتا جائے گا، وحدت امت قائم ہو جائے گی۔